اور دائی جناب بھائی اسلم علیق صاحب، داعش پہ تشریف فرما محبوب شاعر، نعت کے بہت ہی عمدہ اور پاکیزہ کلمات کے شاعر، سیکولرزم کے روشن چراغ جناب شنکر تیموری صاحب، دیگر معزز شورائے کرام، داعش پہ تشریف فرما عزیزہ چیئرمین صاحبہ، بھائی جانب الیاس صاحب، اس محفل کو سجانے اور سنوارنے میں اپنا نمایاں رول ادا کرنے والے عزیزی مکھیا سلمان صاحب، عزیزی دلیپ بابو اور دیگر معزز احباب، یہاں پر موجود میڈیا کے ساتھیوں، مختلف پنچایتوں کے پنچایت نمائندگان، ضلع پریشد کے رکن عزیزی فیضان اور قرب جوار کی بستیوں سے آئے ہوئے اردو کے پروانوں، اردو کے دیوانوں، اپنی مادری زبان سے محبت کرنے والے اردو کے شہدائیوں اور معزز علماء کرام، اور میں نے دیکھا ہے کہ گاؤں کی بیٹیاں بھی آئی ہیں، نیک بیٹیوں اور پاکیزہ بہنوں، میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے اسلم علیق صاحب کو، جنہوں نے عمران پرتاپ گری صاحب کے اعزاز میں آج اس محفل کا انعقاد کیا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ صرف یہ مشاعرہ نہ ہو بلکہ اس وقت مظلوم اردو کی دوا بھی بن جائے، اردو کے زخم پہ مرہم بھی لگ جائے، اردو کے مسائل حل بھی ہوں، اور اردو سے لوگوں کی جو محبت، بے پناہ محبت ہے، اس میں اور توانائی اور تازگی پیدا ہو۔ مشاعرے میں نثر پہ بات کہنا گویا لذیذ کھانے میں کنکری کے برابر ہے۔ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان مخل نہیں ہونا چاہتا، مجھے چونکہ دوسرے پروگرام میں شامل ہونا ہے، اس لیے ذرا میں نے معذرت خواہی کر لی ہے کہ چند جملے اسلم صاحب نے دعوت دی کہ سیاسی میدان سے اوپر اٹھ کر بھی ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے، اور ادب پر کسی سیاست کا نہیں بلکہ سیاست پہ ادب کا اثر ہونا چاہیے، اس کی دعوت پر لبیک کہہ کر میں آیا ہوں۔ اردو میری جان ہے، اردو میری ماں کی زبان ہے، اردو سے مجھے عشق بھی ہے، محبت بھی ہے، اردو میرا ایمان ہے، اور اردو کی جہاں محفل سنورتی ہے، جہاں سجتی ہے، وہاں جانا میری پہچان ہے۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ماں کے دودھ کے قطروں کا جو آدمی پر قرض ہوتا ہے وہی مادری زبان کا قرض ہوتا ہے۔ اردو خالص ہندوستانی زبان ہے، اسی گنگ و جمن کی آغوش میں اس زبان نے پرورش پائی ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائیوں نے سب نے مل کر اس کی پرورش کی ہے، اور غلام سرور صاحب نے کہا کہ یہ بات 100% غلط ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، اردو خالص ہندوستانی زبان ہے۔ جتنی یہ بات سچ ہے کہ اردو ہندوستانی زبان ہے، اتنی یہ بات بھی سچ ہے کہ آج اردو مسلمانوں کی زبان ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اپنے ہی گھر میں انجان ہو گئی، میں بیچاری اردو ہوں، میں مسلمان ہوں گئی۔ اس وقت میں اردو زبان کے تعلق سے شعرا آئیں گے، کلام سنائیں گے، یقیناً ہے کہ اردو کی خدمت شعرا نے بڑی کی ہے، اور ان کی وجہ سے اردو کے لب و لہجے میں جو تازگی اور پاکپن ہے، ان کے مرہون منت ہم سب ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ ملک کی تاریخ دیکھیں تو اس ملک کی آزادی کی تحریک میں اردو زبان نے جو رول ادا کیا ہے، یقیناً ہے کہ دوسری زبانوں نے ادا کی ہوگی، لیکن اس لڑائی میں اگر امامت کسی زبان نے کی ہے تو اردو نے کی۔ انقلاب زندہ باد کے نعرے ہوں یا سرفروشی کی تمنا یا سارے جہاں سے اچھا اگر کسی زبان نے دیا ہے ہم کو امانت میں، ہم کو وراثت میں، تو اردو زبان نہیں ہے۔ اور آج اردو کہاں کھڑی ہے اس پر ہم کو احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اسی احتساب کی دعوت دینے کے لیے آپ کے درمیان میں آیا ہوں کہ اردو صرف ہماری بول چال کی زبان بن گئی ہے آج۔ اردو ایک وقت یہ زبان اردو معلیٰ تھی، اور لال قلعہ کی فصیل پر اس کی آواز وہاں سے نکلتی تھی اور پورے ملک میں اس کا اثر ہوتا تھا۔ آپ لوگ یہ جان رہے ہوں گے
کہ آزادی کے بعد بھی اردو کی حیثیت بڑی توانا رہی، بلکہ آزادی کے پہلے جواہر لال نہرو کے شادی کا جو رقعہ چھپا تھا وہ اردو ہی میں چھپا تھا، اور اس وقت اردو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں، سکھ اور عیسائیوں کے درمیان میں، برادری کے درمیان میں تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں ملک کی آزادی کے بعد کچھ دیوانوں نے ملک کو تقسیم کر دیا، اور ملک کے تقسیم کا اثر اردو زبان پر بھی پڑا، اور اس ملک میں حکومت کرنے والوں نے فرقہ پرستی کے لیے جہاں مذہبی علامتوں کا استعمال کیا، وہیں اردو زبان کو بھی نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اردو کو دیش نکالا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اردو کے تعلق سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے لیڈر جگن ناتھ مشرا کو فراموش نہیں کر سکتا، جس نے اردو کو دوسری سرکاری زبان کی حیثیت دی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اردو کو سرکاری زبان کا درجہ ملنے سے پہلے ہم لوگوں نے 1980 میں میٹرک کیا ہے، اور ہمارے جو ہم جلیس رہے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ اس وقت صرف اردو ویسے ایک زبان کی نہیں بلکہ اردو میڈیم تھی۔ تاریخ کی کتاب ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بائیولوجی ہو، آج بھی میرے استاد حیات سے ہیں، رام بابو تھے، تو وہ جب ہمیں پڑھاتے تھے میتھمیٹکس تو کلیئرنس بولا کرتے تھے، جیومیٹری کو بولا کرتے تھے، ہمارے سیتل شرما سر تھے، مرکب اور مخلوط بولتے تھے، مقناطیسی قوت بولتے تھے، بیک وقت اردو اور ہندی کے دونوں اصطلاحات استعمال کرتے تھے، اردو اتنی لاچار نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب اردو کو بہار میں دوسری سرکاری زبان کا درجہ ملا، اسی وقت سے بہار اردو ٹیکسٹ بک کارپوریشن نے اردو کتابوں کو چھاپنا بند کر دیا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کی حیثیت ملی، سر پہ تاج رکھا گیا اور گردن میں چپکے سے تلوار بھی رکھ دی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان بننے سے پہلے جو فوقیت حاصل تھی، دوسری زبان سرکاری زبان ملنے کے بعد ان کے کچھ ٹرانسلیٹرز، کچھ مترجم، کچھ ٹائپسٹ تو بحال ہو گئے، لیکن اردو اسکولوں سے نکال لی گئی۔ اور آج بھی میں بتا رہا ہوں کہ پہلے اسکولوں کا مانک منڈل 9+1 تھا، اردو اور پرشین کے ٹیچر تھے، فارسی کے ٹیچر نکال دیے گئے، اور ابھی مانک منڈل 5+1 کا ہو گیا ہے، اور اگر وہ نافذ ہو جائے تو ہائی اسکولوں میں اردو کا ٹیچر بھی نہیں ملے گا۔ آخر اردو کے ساتھ یہ شرارت کون کر رہا ہے؟ میں کسی اور کو بدنام نہیں کرنا چاہتا، اردو کے ساتھ اگر کوئی غفلت کر رہا ہے تو وہ اردو آبادی ہے، وہ آپ ہیں اور ہم ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم اردو کے نام پر جمع ہوئے ہیں؟ آپ کے شوق کو میں سلام کرتا ہوں، لیکن کیا ہماری بستیوں میں اردو کے کتنے اخبار آتے ہیں؟ ہم بنگالی بھائیوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ شادی میں ان کے رقعے چھپتے ہیں تو بنگالی زبان میں چھپتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں سرجا پوریوں کے درمیان میں اردو آبادی میں جن کے رشتہ داروں کا 90% انگریزی سے ناواقف ہے، وہ انگریزی میں رقعہ چھاپتا فخر محسوس کرتا ہے، اور اردو میں نہیں بلکہ اب دوسری زبان میں بھی چھاپنے لگا ہے۔ دکانوں کی پیشانیوں سے اردو غائب ہو گئی ہے، اسکولوں کی پیشانیوں سے اردو غائب ہو گئی ہے، سرکاری تمام تر سرکولر کے باوجود بھی جو اختیارات آپ کو حاصل ہیں، آپ اور ہم نے غفلت برتی ہے۔ آج کئی سالوں سے رجسٹری آفس میں رجسٹریشن کا کام بند ہو گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں پہلے رجسٹری آفس میں اردو کے کلر لازمی طور پر ہوا کرتے تھے، ایک نقل نویس ہوتا تھا، ایک پروف ریڈر ہوا کرتا تھا، لیکن آپ نے اور ہم نے جب اردو کو چھوڑ دیا اس کی ملازمت بھی چلی گئی۔ اردو صرف مشاعروں سے زندہ نہیں رہ پائے گی، اردو صرف ادب سے زندہ نہیں رہ پائے گی۔ آج کے دن میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایوانوں میں جو ہے اردو کے جو ایوان ہیں، اردو کی جو اکیڈمیاں ہیں، جو فکشن ہو یا ان کا ادب ہو، وہ عالمی پیمانے کا ادب شائع ہو رہا ہے۔ کتابیں ایک سے ایک آ رہی ہیں، ناول سے ناول تک اور داستان سے لے کر غزل تک جو شاعری ہو رہی ہے، بڑے پیمانے کی بہترین شاعری ہو رہی ہے، لیکن اردو ایوان میں زندہ نہیں رہے گی، بلکہ اردو عوام سے زندہ رہ سکتی ہے، اور اردو کا رشتہ عوام سے بہت حد تک کٹ گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آئیے ہم اور آپ عہد کریں کہ آج جس شاعر کے پاکپن کے جملے کو ہم سننے کے لیے آئے ہیں، تو کس وجہ سے اردو سے ہمارا ایک لگاؤ ہے۔ میں بالخصوص کہنا چاہتا ہوں، پورے ملک کے میں جاتا ہوں تو میں اردو کے تعلق سے جملہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں کہ جو قوم اردو اپنی مادری زبان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ شخص اپنی ماں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتا ہے۔ اردو سے محبت کرنا، اردو سے رشتہ قائم رکھنا ہمارا لازمی حصہ ہے، اور آج اردو سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے۔ میں ایک بات بالخصوص اردو آبادی سے کہتا ہوں
کہ تم دلی جاتے ہو، لال قلعہ کی فصیلوں کو دیکھتے ہو، قطب مینار کی بلندی کو دیکھتے ہو، جامع مسجد کی عظمت اور تقدس کو دیکھتے ہو، تمہارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، تم فخر کرتے ہو۔ میں تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ لال قلعہ کے پاس ہونے سے تمہارا تاریخی نقصان ہو سکتا ہے، قطب مینار کی بلندی ڈھہ جانے سے تمہارا تاریخی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اردو زبان اگر سمٹ گئی تو تمہارا صرف لسانی اور تاریخی نقصان نہیں ہوگا بلکہ تمہاری نسلوں کا نقصان ہوگا۔ زبان صرف منہ سے نکلنے والی ہوا اور پامانہ الفاظ کا نام نہیں ہے۔ زبان اپنی تہذیب، اپنے تمدن اور ماضی کی دولت، ماضی کی امانت ہوا کرتی ہے۔ آج اردو صرف زبان نہیں ہے، اردو ایک کلچر کا نام ہے، اردو ایک تہذیب کا نام ہے۔ آپ جان رہے ہیں کہ اس مدن عجیز میں جتنا کام تاریخی کام، دینی کام اردو میں ہوا ہے، عرب میں بھی اتنا نہیں ہوا ہے، پرشین میں بھی اتنا نہیں ہوا ہے۔ اس لیے میں اردو آبادی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اردو کو سنبھالیے۔ اگر اردو کو آپ نے نہیں سنبھالا تو آپ کا دینی اور اخلاقی نقصان بھی ہوگا۔ آپ کے بچے ڈپٹی نذیر احمد کو نہیں پڑھ سکتے، آپ کے بچے حالی کو نہیں جانتے، سر سید کے درد بھرے پیغام سے ناآشنا ہے، اقبال کی پاکیزہ خیالات سے آپ کی آبادی ناآشنا ہے، چاہے ہندی کے لوگ ہوں یا اردو کے لوگ ہوں۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہندی کے لوگوں ہندی کو سنوارو، اردو اور ہندی دونوں جڑواں بہن ہے، اگر اردو مر گئی تو ہندی بھی زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ شنکر کینموری صاحب، آپ لوگ کا بڑا فریضہ ہے، جمنا بھی بہے، گنگا بھی بہے، تبھی سنگم سنگم باقی رہے گا۔ گنگا بہے اور جمنا سوکھ جائے تو سنگم باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اردو اگر مٹ جائے گی تو ہندی بھی زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ میں نے کہا، واقعہ سنایا کہ گاؤں کی دو جڑواں بہن تھی، دونوں کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی، رنگ روپ ایک ساتھ تھا، چوٹ کسی کو بھی لگتی تو آنسو کے قطرے دونوں کے آنکھوں سے ٹپکتے۔ سسرال گئی، دونوں کے ساتھ مہندی لگی، لیکن ایک دلہن کو جب زہر دے دیا گیا تو دوسری دلہن بھی مر گئی تھی۔ یقین جانیے، جو سر سید نے کہا تھا، ہندو اور مسلمان اس بیچاری دلہن کی دو رسیلی آنکھیں ہیں، کسی ایک کو توڑ دو گے تو ہمارا ہندوستان نما جو دلہن ہے اس کی شکل صورت بگڑ جائے گی۔ یقین جانو ہندی آبادی کے لوگوں، اگر اردو مٹ گئی تو ہندی زندہ نہیں رہے گی، اور ہندی ہی نہیں بلکہ ہماری جو گنگا جمنی تہذیب ہے، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں جو رفاقت ہے، جو محبت ہے، پریم چند کے جو افسانے ہیں، الگو چودھری اور جمن کے جو قصے اس نے بیان کیے ہیں، ہندو اور مسلمانوں کی جو دوستی اور الفت رہی ہے، اس زبان نے ہمیں جوڑ کر رکھا ہے۔ آئیے ہم اور آپ عہد کریں کہ اس وقت اردو کے جتنے مسائل ہیں سب مل کر لڑیں گے۔ میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، اردو کا خادم ہونے کی حیثیت سے میں آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں اور لوگوں سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اردو کے ٹرانسلیٹروں کی بحالی کیوں نہیں ہوتی؟ 70,000 سے زیادہ اردو ٹیچروں کی جگہ خالی ہے، وہ اردو کیوں نہیں بحال کیے جاتے؟ اردو اکیڈمی کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، اردو مشاورتی کمیٹی کی جگہ خالی ہوئی ہے۔ اردو کا ایک اہم شعبہ ہے جس کا ڈائریکٹر کئی سالوں سے مستعار ہے، مانگا ہوا ہے، ڈپوٹیشن پر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اردو کے مسائل کو حل کیجئے، اپنے گھروں میں اردو کو جگہ دیجئے۔ میرے ایک بات سے زبان پھسل گئی تھی تو بڑا چرچا ہوا تھا، لیکن میں تمثیلاً بھی کہتا ہوں کہ آج اردو آبادی میں جائیے اور اردو کے اخبار تلاش کیجئے، تو اردو اخبار تلاش کرنا اب اردو آبادی میں لگتا ہے ایسے کہ سکھوں کی بستی میں ہم نائی کی دکان تلاش کر رہے ہیں۔ اردو پڑھنے سے لوگ ہو گئے، ہمارے بچے اردو پڑھنے سے گھبرا رہے ہیں، اردو کی تحریر ان کی ختم ہو گئی ہے۔ اردو کے مشاعرے کو کامیاب کیجئے، اردو کے شعراء کو عزت بخشیے، اردو کا ایک پرچہ، اردو کا ایک اخبار اپنے گھروں تک ضرور پہنچائیے۔ اگر اردو زندہ نہ رہی، یقین جانو ہندی مسلمانوں تمہاری تاریخ بھی باقی نہیں رہے گی، اور ہندو اور مسلمانوں کا جو رشتہ ہے یہ پاکیزہ رشتہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ذرا مڑ کر دیکھو، یہی ساؤتھ میں تیلگو اور کنڑ کے نام پر ریاستیں الگ ہو گئی، پاکستان کا 2 ٹکڑا صرف ہندی اور بنگلہ کے نام پر ہو گیا۔ آسکر آلنڈ نے کہا تھا، کسی قوم کو تم تباہ کرنا چاہو اس کی نسلوں کی گردنوں پہ شمشیر مت چلاؤ، اس کی مادری زبان چھین لو۔ جب کوئی قوم مادری زبان جس کی چھن جاتی ہے وہ قوم تو زندہ رہتی ہے لیکن اپنی ماضی کی وراثت سے محروم ہو جاتی ہے، وہ یتیم ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم عہد کریں، اردو لکھیں گے بھی، اردو پڑھیں گے بھی، اپنی دکان کی پیشانی پہ اپنے قلم سے نذرانہ لکھتے وقت، نعت پڑھتے وقت اردو کا ہم استعمال کریں گے، ورنہ صرف زبان سے ہم اردو کی بات کرتے رہے اور اردو کے قالب کی ہم نے حفاظت نہیں کی، رسم الخط کی ہم نے حفاظت نہیں کی، تو اردو میں جو چاشنی وہ باقی نہیں رہے گی۔ اردو زندہ باد،
آج کا یہ بہترین بزم مشاہدہ زندہ باد. بہت بہت شکریہ. سلام آداب.